बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयां को देखकर मालूम ये होगा गुफ्तगू में लोग नहीं बोलता है खून। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कुरैशी प्रोग्राम #अंदाज़े बयां के साथ प्यारे पाकिस्तान की खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, अगर ये तय है कि हमारी जुबान, हमारे अल्फाज, हमारा कम्युनिकेशन के जो भी हम जरिए इख्तियार करते हैं और हमारी बोलचाल, ये हमारी सकाफत, तहजीब व तमद्दुन का आईनादार हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके इनमें बेहतरी लाने की कोशिश करके अपने आबाओ अजदाद का और अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। बात इतनी मुश्किल नहीं, सिर्फ तवज्जो तलब है, और जो कौमें इन बातों पर ध्यान देते हुए इन पर अमल पैरा होती हैं वो तरक्की की राह पर जल्द अज जल्द गामजन हो जाती हैं। और जब हम बात करते हैं अंदाज़े बयां की, तो हमारे साथ होते हैं खूबसूरत अंदाज़े बयां के मालिक, हमारे माहिर तज्जियाकार असद निजामी। तो आइए वेलकम कहते हैं असद को आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम काशिफ, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है असद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर। असद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग डबल डिजिट में शामिल हो गए। अच्छा, हमारे प्रोग्राम बिल्कुल 10th एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑन एयर हो रही है। और इसमें जनाब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स का कि जिनकी मोहब्बत इस सफर में हमारे साथ है। इसी तरह हमारे साथ देते रहिए, हमें अपना फीडबैक पहुंचाते रहिए और हमें बताते रहिए कि आप हमसे और क्या कुछ चाहते हैं और कैसे हम इस माशरे में बेहतरी मजीद लाने की तरफ गामजन हो सकते हैं। जी असद, सोशल मीडिया क्या कह रहा है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से? काशिफ, काफी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, इकट्ठी हुई हैं कुछ चीजें, लेकिन मैं सोच रहा था आज हम थोड़ा अपना जो फॉर्मेट है यूजुअली हम उसको एक बड़ी तरतीब से लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा आज क्यों चेंज किया जाए। तो आज पॉलिटिक्स के बजाय थोड़ा जो सोशल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो मैं लेकर आया हूँ, तो उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं पहले। वेरी राइट। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और असद हमें बताते हैं कि पहले सेगमेंट में आज हमारे पास क्या है। काशिफ, पहले तो हम बात करेंगे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो हुए हैं उनका नतीजा तो हमारे नाज़रीन को पता ही है, लेकिन एक तो मैं उसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर बात करूंगा और उसको एक जरिया बनाते हुए हम बात करेंगे जो हमारा सोशल पॉइंट है आज। तो सिक्योरिटी की उसकी जो इंतजाम था उसकी हद तक हम बात करेंगे कि हमारी जो चौधरी निसार साहब हैं उन्होंने आर्टिकल 245 नाफिज करके कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय की, 17,000 फौजी वहाँ पे मौजूद था इलेक्शन के दौरान, और बाकी जो मामला वहाँ पे हुए वो तो हमारे नाज़रीन को पता ही है। तो एक तो ये कि वहाँ पे शुक्र फाइनली इलेक्शन हो गए, और दूसरा वहाँ पे जो बात लेकिन निकलती है वहाँ से वो ये है कि जो कश्मीर की हद तक इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले या उसके दौरान या उससे कुछ अर्सा पहले तक जो हमारे जो पाकिस्तान लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, मुख्तलिफ में जो वहाँ चीजें हो रही थी उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, और वो भी खास पॉइंट है, वो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेस्ट। कई मुल्कों में उसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं, हमारे यहाँ उसको पता नहीं कौन सा प्रोटेस्ट कहा जाता है। अब उस प्रोटेस्ट के ऊपर जो मैं खास तौर पे 2-3 चीजें जो वाकई जो मेरे साथ खुद हुई मैं उनको बयान करना चाहूंगा। कुछ रोज पहले इसी हफ्ते में एक वहाँ पे चेरिंग क्रॉस पे एहतजाज शुरू हुआ उन्हीं लोगों का जो मुमताज कादरी की पे एहतजाज लेके गए थे डी चौक तक। तो वही कुछ लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और उनकी वजह से जो सूरत-ए-हाल पेश आई वो ये थी कि ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद था, बर्बाद था, बल्कि दरम भरम। उसके बाद उन्होंने एहतजाज करना, एक होता है कि आप बैठ के अपना एहतजाज आप लॉन्च करवाते हैं, दर्ज कराते हैं, और उसकी बेसिस पे आप फिर वहाँ पे मीडिया इकट्ठा होता है और उसके ऊपर आप फिर बताते जी हमारे ये मसाइल है। यहाँ कुछ और हो रहा था, यहाँ जी वो मोटरसाइकिल होगी इकट्ठी कोई 50 को, और वो पूरी रोड पे पहले जा रही, फिर वो घूम के वापस आ रहे हैं, और वो इसी तरह के चक्कर काटी जा रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से, ना कोई बंदा वहाँ आ सकता है। ट्रैफिक पुलिस वालों का वैसे ही से गर्मा गर्मी हुई जा रही। मेरी खुद होगी किसी ट्रैफिक वाले से कि आप नहीं जा सकते, मैंने कहा मैं काम करना छोड़ देते हैं। उसके कुछ रोज बाद फिर अगेन इन सॉलिडारिटी विद कश्मीर कुछ लोगों ने कहा जी हम अपना भी एहतजाज डालें कि जी जो मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि ठीक है, सबको करना चाहिए, वहाँ जो भी हो रहा है वो सख्त जाती है, हमने डिस्कस भी किया अपने शो के ऊपर। लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दें कि एक बस के ऊपर बैठ के ऊंचे ऊंचे गाने लगा के नारेबाजी करके आपने मुख्तलिफ जो वहाँ पे ताजर अवाम है, जो लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनका आपने माहौल खराब करके आपने कश्मीरियों को क्या सपोर्ट दे दी है, क्या फायदा पहुंचाया आपने। उसके अलावा आप प्रेस क्लब की जानिब आ जाए,
تو یہاں پہ بھی انہوں نے اس کو ایک مقرر کیا ہے جی آپ نے کوئی بھی احتجاج آپ کو اگر آ جائے یعنی کہ صبح صبح آیا تو دوپہر کو وہاں ہمارے یہاں پہنچ جائے. تو میں پریس کلب سے بھی ریکویسٹ کروں گا ایک تو کہ جی کہ وہ اگر تو شاید اس کی وجہ ایک حد تک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہیں کر لو تاکہ یہیں خبر بنا کے وہاں درج کرا دی جائے مختلف اخبارات کے اندر اس کا. لیکن مجھے صحیح طرح پتہ نہیں کہ وہ کیونکہ جگہ وہ اتنی آپ گزرے ہوں گے سب گزرے ہیں وہاں سے, وہ لاہور کی مین آرٹری ہے, وہاں پہ بالکل سب کچھ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح چیرنگ کراس ہے, وہاں پہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا اور میری پنجاب گورنمنٹ سے اور باقی مطلب میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مختلف ممالک میں چلے جائیں, آپ یو کے کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, آپ جاپان تک چلے جائیں بلکہ, اور وہاں پہ جو طریقے وار ہے ایک یہ احتجاج کرنے کا اور درج کرانے کا اور پھر اس کے اوپر ایکشن بھی کروانے کا, وہ یہ کہ انہوں نے مختلف جگہیں مقرر کی ہوئی ہیں جہاں پہ نہ ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے, وہاں پہ نہ کو آپ کی دکانوں کا اور جو باقی آپ کی برادری اس کا نظام خراب ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ اپنا میڈیا بھی آپ کی بات سن لیتا ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے جی کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تقریباً دھرنا دیکھے جی کہ جیسے ہی کیمرے آئیں گے تو کون سب سے پہلے آگے پہنچ جائے. اور کئی دفعہ میرے نظر سے یہ بھی چیز گزری ہے کہ انہوں نے بڑا ایک کئی لوگوں کو عام عوام کو تشدد کا نشانہ بنا کے وہاں پہ بڑی بڑی چیزیں ہو چکی ہیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے, اور یہ میں ایک بندہ نہیں اپنے ذاتی طور پہ بھی کہہ رہا ہوں اور ساری عوام کے لیے آئی تھنک آئی اسپیک فار ایوری باڈی, سب یہ مجھ سے اگری کریں گے کہ اس طرح کی چیز کو بالکل آپ ایک جگہ بنا دیں اور وہاں لوگ کر لیں. باقی آپ کی بات درست ہے, تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے. احتجاج لازم ہے, آپ کو کوئی نہیں روکتا, آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے پوائنٹ آف ویو ہے اس پر بات چیت کریں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کنسٹرکٹیو ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مزید نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. کاروبار نہیں چلیں گے, ہم ملازمتوں پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر یہ کوئی پازیٹیو سائن نہیں ہے, یہ ہمیں نقصان ہی پہنچے گا. ہم نے ایک نقصان کی وجہ سے مزید نقصان کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک عقل مندانہ عمل نہیں ہوگا. بالکل بالکل رائٹ. تو بڑھتے ہیں جی, اب ہم میرے خیال میں پالیٹکس کے اوپر ڈسکس کر لیں. جی بالکل, ویری رائٹ. ویو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, اور نیکسٹ سیگمنٹ میں کیا ہے یہ ہم سنتے ہیں اسد سے. اردوغان صاحب نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی 2001 میں, 2003 میں وہ پرائم منسٹر بنے, اور پھر 2014 میں وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے ترکی کے, اور اس دوران وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ خاص طور پہ جو ترکی کی جو ینگر جنریشن ہے ان کے ساتھ بہت ہے. اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہے کہ وہ خود ایک بہت قابل قسم کے فٹ بال کے کھلاڑی بھی ہیں, ان کی نیشنل ٹیم میں بھی غالباً کھیل چکے, میں کہیں یہ بھی پڑھ رہا تھا بات. دوسرا لیکن جو اصل وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کو ایک اس وقت جو ترکی کی ایک اکنامک سٹینڈنگ ہے وہاں تک لانے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس وجہ سے یہ بات نظر آتی ہے کہ جب ایک بندہ اتنی دیر حکومت میں رہے, پاور میں رہے, اور وہاں کام کرتا رہے, ہر وقت کام کرتا رہے, اور لوگوں کو نظر آئے, لوگوں کو بینیفٹ نظر آئے اس کا, تو پھر یہ اس طرح کی اگر چیز کوئی ہوتی ہے, کوئی بندہ باغی ہو جائے اور آپ کو اوور ٹرن کرنا چاہے آپ کی حکومت کو, تو وہ پھر قوم نکلتی ہے, پبلک باہر آتی ہے. اور حالانکہ اس کے اندر کچھ لوگ مطلب مارے بھی گئے, اس میں اندر مطلب کافی تعداد تھی ان کی, لیکن پھر بھی ان کی جو قوم ہے اس کے بعد انہوں نے جشن منایا. یہ تو رہی بات ترکی تک. اب پاکستان کی بات شروع کرتے ہیں, تو پہلے ویڈیو دیکھ لیں. جی, پاکستان میں فوج آ جائے تو کیا ہوگا؟ مٹھائیاں بانٹی جائیں گی, لوگ خوشیاں بنائیں گے. میرا کیا پرسنل کیا رد عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس سے نظر آتا ہے کہ خان صاحب ایک ذہنی طور پر شاید اگلا جو الیکشن آ رہا ہے وہ شاید ہار چکے ہیں. جس دور میں ایک دفعہ شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, شاید وہ اس طور طریقے سے پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں. یہ ایک دفعہ کہیں یہ بس یہ ٹھپا لگ جائے کہ میں پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر عمران خان سے سابق, چونکہ وہ تو ایک الگ بات ہے, کیوں سابق ہوں گے وہ تو ایک الگ بات ہے. بہرحال, اور اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں پولیٹیکل اممیچورٹی, ٹھیک ہے, سیاست کی حد تک اتنا ان کو شاید نہیں پتا کہ ایک فوج کا آ جانا, مجبوراً آ جانا, چلے میں یہ کہوں گا, ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا نقصان دہ ہوتا. بے شک, پہلی بات. جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کا ایک سیاسی بیان دیتے ہیں ایک جلسے کے اندر, آپ کو ذہنی طور پر بالکل اویئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا وہ تھے, کیونکہ اس کے بعد ہی فوراً بعد ہی ان کا آگے جی میں 20 سال سے پتہ نہیں لڑائی کر رہا ہوں جمہوریت کے لیے,
تو اور فلانا فلانا کو ان کو ایک اور بیان ہے، تو یہ تو کوئی جمہوری آپ کو بیان تو نہیں تھا نا، بالکل بھی نہیں. اور اس سے یہ بات بھی بندہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو ایک صوبہ دیا گیا ہے، آپ دیا گیا، سوری لیٹ می ریفریز، آپ نے جیتا ہے ایک صوبہ، آپ کو اس پورے صوبے کی عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں. وہاں کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں، ہم تو ڈسکس بھی کر چکے ہیں اپنے شو پہ ان کی پرفارمنس جب بجٹ آیا تھا. تو اگر آپ کی اپنی پرفارمنس ایسی ہے اور اب آپ پھر جا رہے ہیں ایک اور غالباً دھرنا کرنے یا جو بھی چیز کرنے، ایک اور تحریک چلانے جا رہے ہیں جس سے پتہ نہیں کیا ثابت ہوگا اور کیا ہوئے گا، تو اور اس ساتھ ساتھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جو کہ بائی ہر باقی اپوزیشن نے بھی ان کو کہا ہی غلط بیان تھا. اور یہ اب میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب اب بیان جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ آپ کے ملک کی حد تک نہیں رہتا، بہرحال وہاں انٹرنیشنل بھی آپ کو نظر آتی ہے وہ چیز. رائٹ. تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس بیان کی کیا تک بنتی تھی، اور اس کے اگلے دن انہوں نے ٹوٹلی اسٹیٹمنٹ چینج کر لی، یا تو جو وہ تیاری کر کے آتے ہیں یا تیاری کیے بغیر آ جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی. لیکن اس میں جو 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اپنی پرفارمنس دیکھیں آپ، دوسرا اگر آپ نے پولیٹیکلی میچور ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اگر پرائم منسٹر بنے، چلے اللہ کرے بنے، میں کہتا ہوں پرائم منسٹر کسی نہ کسی بن جائیں، کسی مینڈیٹ لے کر آئیں، تو پھر اس طرح کے بیان کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہے، آپ کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. رائٹ. یہاں پہ نا تھوڑا سا ایک سوال سا آتا ہے ذہن میں کہ ان کو اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ یہ برین بیہائنڈ دس لیڈرشپ جو بھی ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا چیک کریں، بیکاز کبھی ان کی 3rd میرج، کبھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس، تو یہ پھر ان کو مزید ویک کر رہے ہیں جنرل پبلک میں. میں تو پچھلے شو میں بھی کہا تھا، بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ہماری وہ تیسری شادی والی بات بھی ان کو وہ بھی ایک مطلب چلے اتنی ویکنگ تو نہیں تھی. یہ تو میرے خیال میں ڈائریکٹلی، کیونکہ آپ جو ڈیموکریسی ہے اس کے خلاف بات کر دی نا آپ نے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ایسا ہو جو ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہو. ایگزامپل وہ بندہ ہوتا ہے جس میں خامیاں چلیں ہوں بھی تو بہت کم ہوں، اور وہ ایک پازیٹیو فگر ہو. جب ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو جو ان کے ساتھ ہیں باقی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. باقی ان کی مرضی ہے جی، وہ جس طرح کے بیان کرنا چاہتے ہیں، بٹ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ہی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. یہ بات سچ نہیں ہے سیاست کی حد تک، میرے خیال میں یہ بات بالکل سچ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. چلیں دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہمیں فیڈ بیک کیا ملا ہے لاسٹ ویک. اسد ہمیں بتاتے ہیں ہمارے سوشل ویوز میں. سوشل ویوز میں آج 2 ہیں. اچھا جی. اور 2 اس لیے کیونکہ دونوں کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. ایک تو جس کو میں بہت ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جیسے ہی میں لاگ ان کروں گا اور دیکھوں گا کیا ویوز ہیں، تو وہ تو یہ تھا کہ جی وہ ہم نے یاد ہے شاید افریدی صاحب کے بارے میں ان کی وہ ویڈیو سنائی، اس کے بعد ہم کچھ نہ بھی بولتے تو وہی کافی تھی، لیکن ہم نے بھی کافی باتیں کی. تو ایک ناراض ہمارے ویور نے ایک اس پہ کامنٹ دیا جو یقیناً نظر آ رہا ہوگا ہمارے ناظرین کو اسکرین پہ، کہ وہ ہم سے سخت ناراض ہیں کہ کرکٹ کے یقیناً اصل بادشاہ جو ہیں وہ شاید افریدی ہی ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ بس ایویں آپ کی میری طرح ایویں باتیں کرنے آئے ہیں. تو اس پہ پہلی بات تو میں کہوں گا کہ جس وقت انہوں نے کیا یہ شاید وہ ہمارا میچ نہیں دیکھ رہے تھے، اور اس کے اوپر تو ہم سپورٹس میں بات کریں گے. لیکن دوسری بات اگین میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فین ہونے کی وجہ سے بالکل آپ لیکن اندھے نہ ہو جائے کریں. آپ سوچ سمجھ کے بھی بات کر سکتے ہیں. ہم نے حالانکہ بات کی تھی جو ان کے بیانات کے اوپر جو کہ غلط تھے، میں ابھی تک کہتا ہوں غلط ہے، آج پھر سے کہوں گا غلط ہے. بائی دا وے اپنے سپورٹ کے سیگمنٹ میں بالکل ٹھیک ہے. شاہد آفریدی پہ پرسنل ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسا کہ اسد نے بتایا کہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی جو آپ نے بھی دیکھی اور ہم نے آن ایئر بھی کی، اس پہ تھوڑا سا مسئلہ تھا. آبویسلی شاہد آفریدی نے جب تک اچھے کام کیے ہم نے ان کو بھی سراہا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن اب اگر ایک شخص اپنی ہی ملک، اپنی ہی قوم، اپنے ہی پیاروں کے بارے میں اگر ایسی باتیں شروع کر دے تو تھوڑا سا ڈسٹربنگ. دراصل ان کو اچھی نہیں کھیلے اتنی دیر ہوگی، اس کی وہ یاد نہیں رہتا لوگوں کو، بس پرانی بھی یاد ہے. ورلڈ کپ انہوں نے جتایا تھا جی، ابھی تک یاد ہے لوگوں کو جی، ورلڈ کپ انہوں نے جتایا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. دوسرا جو ہمارا سوشل ویو ہے وہ آپ جو میرا پچھلا سوشل سیگمنٹ تھا، سوشل پوائنٹ کا سیگمنٹ، اس میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے امجد صدیقی صاحب آئے ہوئے تھے. تو وہ میں اخبار پڑھ رہا تھا، تو یہ مجھے حالانکہ سوشل میڈیا سے ایسا نہیں خبر ملی، اخبار سے ملی کہ جو لاہور فورٹ ہے وہاں پہ ایک باقاعدہ انہوں نے ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے ایک ریمپ بنا دی ہے. وہ تصویر بھی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. تو اب وہ آیا ہمارے شو کو دیکھ کے انہوں نے الحمدللہ بنایا ہو یا کسی اور وجہ سے بنایا ہو، لیکن وہ کاش ہمیں وہ مطلب ہم ان کو بھی دکھا سکتے ہیں. یقیناً شاید انہوں نے دیکھا ہو، پر ہم ان سے شیئر کریں گے ضرور ہم. لیکن وہ مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے. ایک تو وہ بتانا بھی چاہیے، اور یہ چیز ضروری ہے کہ ہمارے شو سے یا کسی بھی شو سے اگر کام ہو جائے جو کام ہم چاہ رہے تھے ہو جائے تو اس کے بڑا فائدہ ہے. اچھی بات ہے جی. ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے.
छोटा सा ही सही, लेकिन हमने इस बात को आपके साथ शेयर किया। मकसद यही था कि सोसाइटी में जहां तक हो सके जो किरदार हम अपना अदा कर सकें वो हम जरूर करें। ये रिक्वेस्ट आपसे भी करते हैं कि जब भी कोई भलाई का काम करने जाएं तो उसकी अमाउंट या उसका साइज मत देखें कि यार ये छोटी सी नेकी से क्या फर्क पड़ जाएगा। आप छोटे से छोटा भी काम करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा और फिर आपको भी तसल्ली होगी कि हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन समथिंग। आइए व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने एंटरटेनमेंट के सेगमेंट की जानिब। वजह ये थी क्योंकि मैं हम वीडियो फेसबुक पे आ रही थी, ये ग्रोथ तो है ना, हम नहीं बता सकते। जैकेट गला खोल दिया। नहीं मैं खुद ही हूँ, कोई इसमें हाँ अकेला हूँ। जैसे आपने देखा कि इसमें वो नजर भी आते हुए यही बता रहे हैं कि जी हमारी तो ये कोई, हम बलोचों में ये चीज़ होती है, कोई कबाली रवायात है उनकी शायद, जिसके अंदर वो उन्होंने फॉर द सेक ऑफ ऑनर उनको कत्ल किया। तो इसमें कुछ जो बातें हुई इस हादसे के बाद वो मैं बताता चलूँ। पहली तो जी ये कि जो कह रहे हैं जी कि जो ऑनर किलिंग की प्ली होती है वो इन साहब को बिल्कुल भी मिलेगी नहीं। वो पंजाब गवर्नमेंट ने सूबाई लेवल पे उसका इनकार कर दिया और उन्होंने इस चीज को एक स्टेट क्राइम कहा है। राइट। और इनका जो इनके साथ होगा वो एक स्टेट क्राइम करने की हैसियत में होगा और वो पूरा जो कानून के अंदर जो इसके अंदर चीजें मौजूद हैं वो उनके ऊपर लागू होती हैं। एक तो ये बात आगे से। दूसरी बात जो करना मेरे ख्याल में जरूरी है कि ये सारे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं ये कब से शुरू हुए हैं। एक तो जो मुफ्ती कावी साहब थे उनके साथ वो जो तस्वीरें, वहां से मामला थोड़ा ज्यादा हाईलाइट होना शुरू हुआ। और ये मैं जाते जाते कहूँ कि ये आप ज़हन में जरूर रखें, शी वॉज आवर फर्स्ट एंड फॉर टिल नाउ ओनली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया आइकॉन। इसमें आगे जाते हुए ये बात भी हमें देखनी चाहिए कि जो मुख्तलिफ हमारी फिर सोसाइटी का रद्द-ए-अमल था वो क्या था। सिविल सोसाइटी भी आगे से बोली, आपकी सारी जो है, आपका सेलिब्रिटीज जितने थे वो आगे से आके बोले। और अगर तो कोई मुझे एक बयान नहीं इस तरह का मिला जिसमें ये कहा कि जी मतलब कि ये जो हुआ वो ठीक था, कि इसी तरह होता है। और यकीन करें जो ज्यादा अफसोसनाक बात है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक खास किस्म के लोगों से, एक तबके से शायद ये चीज एक्सपेक्ट भी कर रहा था जो शायद ये कहें कि जो हुआ ठीक हो। तो शुक्र है मुझे इस तरह की चीज नहीं मिली। हमारी सेलिब्रिटीज जितने थे वो इसके खिलाफ बोले, इंटरनेशनल मीडिया जैसे मैंने पहले जिक्र किया है वो इसके खिलाफ बहुत ज्यादा बोले, बल्कि बड़े बड़े एडिटोरियल लिखे गए इसके बारे में। और ये बात भी कि कितनी अफसोसनाक बात है, कंदील बलोच अपनी जिंदगी में चाहती ये थी कि वो इंटरनेशनली फेमस हुए और वो फेमस सिर्फ तब हुई जब उनको कत्ल कर दी है। सही अफसोस वाली बात। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम ऑनर की बात करते हैं तो वो अगर हम मुसावी सूरत हाल में आए तो फिर ऑनर में हमारे माशाल्लाह जो मर्द साहिबान हैं वो भी हमें माशरे में बहुत कुछ करने वाले। एग्जैक्टली। और अगर हम उन पे वो बात लेके आए तो वो किसी को तस्लीम नहीं होती। तो इसलिए बात है कि जो अल्लाह के काम है वो उसी पे छोड़े जाएं, वो ही है जजा और सजा का मालिक। हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि भाई ये जजा का मुस्तहिक है या सजा का मुस्तहिक है। तो लेट इट बी ऑन गॉड। और अल्लाह सुना उनके लिए आसानियां करे और हम सब के लिए आसानियां करे, हमारी सोच में आसानियां पैदा करे, ताकि हम लोग हर एक को इंसान समझते हुए उसकी जो भी सिलसिले हैं उनको अल्लाह पे छोड़ते हुए आगे बढ़ें। तो काशिफ मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट। वेरी राइट। आइए व्यूअर्स चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और असद हमें बताते हैं कि स्पोर्ट्स में आज हमारे पास क्या है। Keep a good hold and down. Fisbar goes through to his 10th Test match century, 42 years young. Remarkable man. Absolutely fantastic. Keep going. What are they doing at Lords here? Well, down you go. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 star jumps. Yeah, get some star jumps in. We're pleased now. Salute. ये तो होगी बात उनकी क्रिकेट की जीत तक। राइट। अब कुछ जो आपको पता है लोगों को अपना तबसरा करना तो बहुत शौक है लोगों को, फर्ज है उनका। तो कुछ लोग कहते हैं जी कि देखें ना फिर फौज की ट्रेनिंग एकेडमी में गए तो देखें जी मैच जीत गया वाकई।
اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آیا وہاں جا کے یاسر شاہ کو انہوں نے وہ جو اسپن بال انہوں نے کرائی وہ انہوں نے سکھائی ہے وہ سکھائی، یا مصباح الحق کو کور ڈرائیو کھیلنا سکھائی، یا محمد عامر کی جو ریوائول ہے اس کا بولنگ میں وہ انہوں نے ٹھیک کیا. تو باقی پیچھے وقار یونس ہیں، مشتاق احمد صاحب ہیں، وہ سارے جو ہیں میں بیٹھے نا مچھر مار رہے تھے، مکھیاں مار رہے تھے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی بات کی. یہ تو ایک تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ تسلیم نہیں کرتے. باقی میں اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ اس کی سپورٹ یقیناً ہوئی، ایک فٹنس کا لیول نظر آتا ہے. مصباح الحق کی آپ صرف اگزامپل لے لیں، 42 ایئرز اولڈ ماشاءاللہ، وہ صرف میرے خیال میں تیسرے ایسے شخص ہیں لارڈ پہ، اور جو پچھلے تھے وہ 1920 کے کھلاڑی تھے جو انہوں نے اس عمر پہ آ کے سینچری ماری لارڈس کے اندر. ایسا کوئی ریکارڈ مجھے نظر آیا. اور پھر ان کی آپ فیلڈ میں فٹنس دیکھیں جس طرح وہ بھاگ رہے تھے تو وہ بھی ایک بات ہے کہ یقیناً فٹنس لیول نظر آتا ہے. اور یاسر شاہ کی بولنگ دیکھ لیں آپ، مطلب اتنے اس میچ کے اندر، مطلب یہ ایسا میچ تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ میچ کے اندر 50 اوور میچ بھی تھا اور ایک ٹیسٹ میچ کے اندر 20 اوور T20 میچ بھی نظر آ رہا تھا. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کا تھا. اور خاص طور پر لارڈس کے اندر جو کہ کرکٹ کا گھر جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی پرفارمنس دینا اور جیتنا، اور کچھ لوگوں کے لیے پہلی پرفارمنس تھی ہے لارڈس. اور ایک کرکٹر جو ایک بچہ جو کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، بڑا اس کا ڈریم ہے جی میں لارڈس میں کھیلوں اور جیتوں. یقیناً بہت سے ہمارے کھلاڑیوں کے جو ڈریمز تھے وہ یہاں پہ سچ ہوئے ہوں گے. یہ تو ہوگی بات یہاں تک. دوسرا آپ کو پتا ہے کہ وہ میں کسی سے تنزیہ بات کر رہا تھا کہ اس میں ٹیلنٹ کا تو کوئی رول ہے ہی نہیں. جیسے ہمارے شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں ویوز کے اندر بھی جو ان کے فین ہیں وہی اسی طرف پوائنٹ کر رہا تھا کہ جو ہمارے سوشل ویوز میں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سب سے وہ میں آئی وش کہ شاید آپ دیکھ رہے ہیں اس میچ کو، ابھی تک خیر میرے نظر سے تو نہیں گزری کہ شاید افریدی نے کو پریز کیا اور ویل ڈن بوائز، مطلب آپ کے ٹیم میٹس ہیں، آپ کھیلیں ان کے ساتھ کو آپ کا بھی کرنا. میں حالانکہ شاید کیا ہو میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے ڈھونڈا ضرور. لیکن اس کے بعد بات یہی جاتی ہے کہ آپ کو یہ میچ دیکھتے ہوئے، ہماری ٹیم کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں یہ ٹیلنٹ کے باوجود اس کے بغیر یہ چیز ہم نے اچیو کی ہوگی؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ٹیلنٹ کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بات کرنا ضروری تھی، لیکن میں افریدی صاحب کو بالکل بھی اپنے شو کی وجہ سے بالکل بھی ان کے اوپر لائم لائٹ نہیں ڈالنا چاہتا. لائم لائٹ رہتی ہے ہمارے کھلاڑیوں کے اوپر، ہماری ٹیم کی مینجمنٹ کے اوپر، اور جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے آپ آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اسد، یہاں پہ ایک سوال ہلکا سا ذہن میں آتا ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہماری اگر ٹیم میں 16 کروڑ عوام میں سے 16 یا 15 بندے سلیکٹ ہوتے ہیں، ایوریج کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، مینس کہ 1 کروڑ میں سے ایک بندہ ہم نے سلیکٹ کیا، اور اس سلیکٹڈ انسان کو بعد میں ہمیں دوبارہ ٹرین کرنے کی ضرورت پڑی، تو کیا ہمارا جو کرائٹیریا ہے اس میں کہیں کوئی جھول تو نہیں ہے؟ کسی بھی کو تھوڑا سا ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کاشف، جو آپ پلیئر بناتے ہیں وہ آپ بناتے ہیں شروع سے. جو ایتھلیٹ بنتا ہے وہ ینگ ایج سے بنتا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے کچھ پلیئرز ہیں، یہ بھی دیکھیں آپ، جیسے ان کو موقع ہی ملا جب وہ 25-30 سال کی عمر کے تھے. کچھ ایسے پلیئرز ہیں. ہمیں ضرورت ہے اور ریسورسز ڈپلوائے کرنا ٹو گیٹ آؤٹ مور ٹیلنٹ. ٹیلنٹ ہے، بالکل ہے، اس کو نکالنے کا ذریعہ بہتر کرنا چاہیے. ویورز، اب ہمیں لینی ہے آپ سے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا، اپنوں کا اور اپنے پیارے پاکستان کا بھرپور خیال رکھیں گے. اجازت لینے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنا فیس بک اور ٹویٹر کا پیج جو کہ ہے #اندازِ-بیاں ANDAZ-BAYAN. کاشف قریشی، اسد نظامی اور #اندازِ-بیاں کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ویک پھر ہوگی آپ سے ملاقات آپ ہی کی باتوں کو لے کر آپ کے اپنے پروگرام #اندازِ-بیاں میں. So till then, take care, Rab Rakha, and love you Pakistan.